ہم ایسا نہیں بول رہے ہر لائر ایسا کرتا ہے، اچھے لائر بھی ہے ماشاءاللہ، وہ پہلے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ صاحب جو میرے پاس مقدمہ لے کر آیا ہے یہ حق پر ہے کہ نہ حق پر ہے. اگر حق پر ہے تو اس کا مقدمہ لیں گے، نہ حق پر تو نہیں لیں گے. اس کو جھوٹ بول کے پیسہ نہیں کمانا ہے. ظالم کو مظلوم، مظلوم کو ظالم بنا دیا. کون مظلوم ہے کون ظالم ہے پہلے پہچانو. ظالم ہے تو چھوڑ دو اسے، اس کے حال پہ، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. مظلوم ہے تو اس کا ساتھ دو، اس کو مقدمہ لو، اسے جیت کر دو. کوشش کرو کہ صاحب مظلوم ہے، اس سے ظلم ہٹ جائے. آدمی جہاں بھی ہے وہ دین پر چل سکتا ہے. ڈاکٹر ہے، علاج کرو، صحیح علاج کرو، صحیح فیس لو. ایک آدمی آیا، سینے میں بہت درد ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے، تو ECG نکالا، ایکو نکالا، اس کے بعد کہا صاحب ہارٹ کا پرابلم ہو گیا ہے، فوراً آپریشن کرنا. 10 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے فیس لگا دی. حالانکہ اسے پتا ہے یہ ہارٹ کا درد نہیں ہے، یہ گیس کا درد ہے. بس 100-200 روپے کا علاج تھا وہ گیس کا، اب لاکھوں روپے لے کے علاج کر رہا ہے. جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے. تو معلوم ہے میرے دوستو، آدمی کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تو پھر آدمی غلط کام نہیں کرے گا. دنیا، جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا ذمہ داریوں کی جگہ ہے، حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، اور سب سے بڑا حق ہم ان بندوں پر اللہ کا ہے. کس کا ہے بولو؟ اللہ کا ہے. آپ بڑے آفیسر ہیں، بڑے حکیم ہیں، بڑے تاجر ہیں، بڑا مقام ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی ماشاءاللہ مشورہ چل رہا ہے، میٹنگ چل رہی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا اہم کام ہے. اذان ہو گئی، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اب کیا کرنا بولو؟ سب چھوڑ دو، مسجد میں آ جاؤ، اللہ کا حق ادا کرو. اب کوئی بڑا نہیں ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. سب کو مسجد میں آنا ہے، حاکم کو بھی، محکوم کو بھی، بادشاہ کو بھی، غلام کو بھی، امیر کو بھی، غریب کو بھی. سب کو اللہ کے گھر میں آ کر سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرو، پھر اس کے بعد اپنے کاموں میں جاؤ. یہ نہیں کہ صاحب بڑی اہم میٹنگ ہے، بڑے بڑے وزیر ہیں، بڑے بڑے گورنر ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، بڑی اہم میٹنگ ہے، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، قضا کر دیں گے. پہلے میٹنگ کرو، اور میٹنگ کے بعد ایٹنگ کرو. کہ نہ، سب چھوڑو، اللہ کے گھر میں آؤ. اگر مسلمان ہو، ایمان والے ہو، آؤ اللہ کے گھر میں اور آ کے نماز ادا کرو. سب سے بڑا حق، سب سے پہلا حق کس کا ہے بولو؟ کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا ہے. آج اللہ معاف فرمائے، سب یاد ہے، اللہ ہی یاد نہیں آتا ہے. اللہ فرماتے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا. بولو خدا بھی بھولنے کی چیز ہے. گھڑی بھول جاتا ہے آدمی، موبائل بھول جاتا ہے، گھر بھولتا ہے کیا؟ ابا کو بھولتا ہے، امی کو بھولتا ہے، بڑی چیز کو لوگ نہیں بھولتے. تو سب سے بڑا اللہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اذان میں 6 مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر، شروع میں 4، پھر آخر میں 2 مرتبہ. اللہ ہی بڑے، اللہ ہی بڑے، اللہ ہی بڑے. وہ اللہ ہی کو بھول گیا. اللہ کے بھولنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا حکم بھول گیا، نماز بھول گیا. دن میں 5 مرتبہ اللہ کا منادی اعلان کرتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی لے لو نماز کے راستے سے. لیکن کتنے لوگ نماز کو آتے ہیں؟ گوا میں 100% نمازی رہیں گے ماشاءاللہ. کتنے فیصد ہیں گوا میں نمازی؟ 50% ہیں؟ رہیں گے، امید کر رہے ہیں. اچھا گمان رکھنا چاہیے. 15-14 سال ہو گئے، نماز فرض ہو گئی. لیکن 15-14 سال سے پہلے حدیث میں آتا ہے
مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، اپنی اولاد لڑکا ہو لڑکی انہیں نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. حالانکہ 7 سال میں نماز فرض نہیں ہوتی نا. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، 10 سال کے ہو جائے نماز پڑھاؤ. اگر ضرورت پڑے تو تنبیہ کر کے پٹائی کر کے نماز پڑھاؤ، نماز نہ پڑھیں تو. حالانکہ 10 سال میں نماز فرض نہیں ہے. جب بالغ ہو جائے یا بلوغ کی عمر کو پہنچ جائے 14-15 سال تب جا کے نماز فرض ہو رہی ہے. لیکن 7 سال سے کہہ رہے نماز پڑھاؤ. 10 سال کا ہو جائے پٹائی کر کے نماز پڑھاؤ. یہاں ہوتا کیا ہے؟ ابا تو نماز کو جاتے ہیں، بچے کو کمبل اڑا کے جاتے ہیں. بچہ سوتے ہو جہنم میں جنت میں جاؤں گا. شوہر جاتا ہے نماز کو، بیوی کو کمبل اڑا کے جاتا ہے، لحاف اڑا کے جاتا ہے، تو جا جہنم میں جنت میں جاؤں گا. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ شوہر جب اٹھ جائے تو بیوی کو اٹھائے اور پانی کے چھینٹے مارے اس کے چہرے پر. بیوی اٹھ جائے شوہر کو اٹھائے پانی کے چھینٹے چہرے پہ مارے. آج ایسا ہے اگر بیوی کے شوہر کے چہرے پر بیوی اگر چھینٹے مارے تو یہ چانٹے مارے. کیوں اٹھا رہی؟ نیند پیاری ہے، نیند پیاری ہے. مؤذن کہہ رہا الصلاۃ خیر من النوم. کیا مانے؟ کیا بولو؟ نماز نیند سے بہتر ہے. خیر، علماء سے پوچھ لینا، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. سب سے بہتر ہے نیند سے. پتہ نہیں کیا کیا چیزوں سے نماز بہتر ہے، لیکن اس وقت تم چونکہ سو رہے اس لیے نیند کا حوالہ دیا ہے. ورنہ نیند تو نماز تو ہر چیز سے بہتر ہے. چھوڑو نیند کو، آؤ اللہ کے گھر میں نماز پڑھو. لیکن زبان سے تو نہیں کہتے، زبان سے کہ تو خطرہ ہو جائے گا، لیکن عمل سے کہتے ہیں یا ایھا المنادی المؤذن انت تقول الصلاۃ خیر من النوم ولکن انا اقول النوم خیر من الصلاۃ. نہیں سمجھ میں آیا؟ مؤذن صاحب کیا تم نہ کہہ رہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے؟ مجھے دیکھو، مجھے پوچھو تو میں کہوں گا عمل سے کہ نیند جو ہے وہ نماز سے بہتر ہے، اس میں مزہ آ رہا ہے. کہنے والوں نے کہا ہے جتنے لوگ جمعے کے دن جمعے کی نماز کو اہتمام سے آتے ہیں، اگر اتنے لوگ روزانہ فجر کی نماز میں اہتمام سے آ جائیں تو اللہ کی مدد آ جائے، مسلمان کامیاب ہو جائے. جمعے میں آتے ہیں ایک بڑی تعداد آتی ہے، لیکن اسی جمعے کے دن آپ دوسرے دن ہفتے میں دیکھ لینا فجر کی نماز میں کتنے ہوتے ہیں، عصر میں کتنے ہوتے ہیں. تو گویا کہ جی چاہا پڑھ لیا، جی چاہا چھوڑ دیا. جی پہ چل رہے ہیں، جی پہ، حکم پہ نہیں ہے. ہم جذبات اور چاہت پر نہیں چلنے والے، ہم تو حکم چلنے والے، احکام کو پورا کرنے والے تھے. لیکن اب خواہشات، دین بھی خواہش پر آ گیا. جی چاہے تو کریں گے، جی چاہے تو چھوڑ دیں گے. مولانا وقت ملے گا تو کر لیں گے، وقت نہیں ملا گا تو نہیں کریں گے. کیا مصیبت ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا میرے دوستوں، دنیا جو ہے یہ امتحان کی جگہ ہے. یا اچھا کرو برا کرو فوراً سزا نہیں ملے گی، فوراً انعام نہیں ملے گا. جو اچھا کرو جو برا کرو اس کا انعام یا اس کی سزا مرنے کے بعد ملے گی. اچھا کریں گے تو دنیا میں برکت ملے گی. کیا ملے گی بولو؟ برکت. برکت کے کیا معنی ہیں؟ اللہ دلوں کا چین دیں گے، سکون دیں گے. آپ جھوپڑے میں رہو، روٹی چٹنی کھاؤ، دال چاول کھاؤ، لیکن سکون اور پیار کے ساتھ رہیں گے گھروں میں، جنت کا مزہ آئے گا. اگر دین نہیں ہے، محل میں ہیں، تڑپیں گے، پریشان ہوں گے. بیوی شوہر سے پریشان، شوہر بیوی سے پریشان، بچے ماں باپ سے، ماں باپ بچوں سے، بھائی بھائیوں سے، بھائی بہنیں بھائیوں سے، ایک دوسرے کے دل پھٹے ہوئے ہیں. سکون ختم ہو گیا، محبتیں ختم ہو گئی. دین جب زندگی میں آتا ہے تو میرے دوستو سب سے پہلے جو چیز ملتی ہے وہ دلوں کا سکون ملتا ہے. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ دلوں سے عداوتوں کو، دشمنیوں کو، دلوں کے میل کو ختم کر کے محبتیں پیدا کرتے ہیں. بیوی سے شوہر کو، شوہر سے بیوی کو،
زندگی گزارنے کا لطف آئے گا، محبت پیدا ہو جائے گی، اولاد کو ماں باپ سے اولاد کو محبت پیدا ہوگی۔ محبت کی زندگی اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، اسلام سے پہلے کی بات۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتوں کے ذریعے، اپنی دین کے ذریعے سے تم کو ایسا بنا دیا جیسے بھائی بھائی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے قربان ہونے والے، ایثار کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے جان چھڑکنے والے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کے انعام سے، اللہ کے اکرام سے، اللہ کے دین کے ذریعے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ ایک ماں باپ کے اولاد ہوتے، بھائی بھائی کے لیے قربان ہو جاتا ہے۔ اس طرح اللہ نے، تم آپس میں لڑتے تھے، کسی معاملے میں جنگ چھڑ گئی 100 سال تک جنگ چلتی تھی کہ تیرے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی کیوں پی لیا گھاٹ میں، اس پر لڑائی شروع ہو گئی۔ صرف اونٹ نے پانی پہلے کیوں پی لیا، اس پر لڑائی شروع ہو گئی۔ تیرے فلاں بیٹے نے ہمارے فلاں باپ کو گالی کیوں دی، لڑائی شروع ہو گئی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہوتی تھی، خون کے پیاسے تھے۔ دادا وصیت کر کے مرتا تھا پوتے کو، دیکھ لڑائی ختم نہ کرنا، میرے خون کا بدلہ لینا، دشمنی کا بدلہ لینا، اسلام سے پہلے کی بات۔ تو اللہ تعالیٰ محبت پیدا کریں گے، اور آگے اللہ چیزوں میں اور مال میں برکت دے دیں گے۔ چیزیں تھوڑی ہوں گی، مال تھوڑا ہوگا، برکت آ جائے گی، کام سارے ہو جائیں گے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ برکت اور کثرت دو چیزیں ہیں۔ ایک آدمی کی سیلری یا آمدنی سالانہ جو ہے 50,000، ماہانہ 50,000 ہے، اور ایک آدمی کی 10,000 ہے۔ بولو کون سی زیادہ ہے؟ مولانا یہ بھی پوچھنے کی بات ہے کہ سب جانتے ہیں، بچہ بھی بتا دے گا 50,000 زیادہ ہے۔ آگے سنو، 50,000 والے سے ہم پوچھتے ہیں کیسی گزر رہی ہے، گزران کیسا ہے، کیسے زندگی گزر رہی؟ وہ بہت ہی افسوس شرمندگی کے ساتھ کہتا، مولانا ہے تو تنخواہ 50,000، لیکن مہینہ ختم ہوتے ہوتے 50,000 ختم ہو کے اس میں جو ہے 5,000 روپے کا قرضہ آ رہا ہے۔ ہر مہینہ یہ حال ہے، مہینہ سال ختم ہوتے 60,000 سر پہ آ رہے ہیں۔ دعا کرو، پریشانی ہے، یہ کثرت والا ہے۔ اور جو آدمی 10,000 تنخواہ لے رہا ہے اس سے پوچھو کیسے گزر رہی، وہ کہتے ہیں مولانا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ سارے کام ہو جاتے ہیں، اور 1,000 کبھی 1,500 بچ بھی جاتے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، کھانا پینا، مہمان آ رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن 10,000 میں 1,500-2,000 بچ بھی جاتے ہیں۔ یہ برکت والے ہیں۔ اب بولو 10,000 اچھے کہ 50,000 اچھے؟ ارے دل سے بولو نا۔ ہاں، ہر آدمی کہتا 50,000 زیادہ مولانا، وہ اصل ہے۔ ہمارا ذہن 50 کی طرف جاتا ہے جو کثرت والے ہیں، اور 10,000 کو ہم چھوٹا سمجھیں، برکت والے ہیں۔ دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں، شادی ہوئی تو اس کے بعد نکاح جب ہو جاتا ہے، اور جو ہے دلہن کو اپنی زوجیت میں نکاح میں قبول کر لیتا ہے، تو قاضی صاحب بھی ہوں یا جو بھی ہوں، دعا دینے والے کیا دعا دے دیں؟ بارک اللہ لکما، برکت کی دعا دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک نکاح ہوا، دوسرا نکاح بھی ہو جائے، ایک بیوی آئی ہے دوسری بیوی آ جائے، یہ مطلب تھوڑی ہے، بلکہ نکاح کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے، چین کی، سکون کی، اطمینان کی زندگی ملے، محبت و پریم کی زندگی ملے، اولاد نیک و صالح پیدا ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں جو نکاح کا مقصود ہے وہ مطلب ہوتا ہے۔ وہ ہو گیا تو سب ہو گیا، نہیں ہوا تو نکاح کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ تو برکت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی کمائی، اس کی سیلری، اس کے اسباب تھوڑے ہیں، لیکن اللہ سارے کام کرا دیتے ہیں۔ اس لوگ کہتے ہیں نا، مولانا چھوٹا سا گھر ہے الحمدللہ، میرے 8 بچوں کی شادی سی گھر میں ہو گئی، بولتے کہ نہیں بولتے ہیں؟ 4 بیٹیاں 4 بیٹے، سب کی شادی چھوٹے گھر میں ہو گئی، منگنیاں بھی ہو گئی، شادی بھی ہو گئی، اور ماشاءاللہ نواسہ نواسی ختنہ بھی ہو گئی۔
برکت والا گھر ہے تو اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں. اور آگے کی بات سنیے کہ اللہ تعالیٰ کی دین پر چلیں گے, اللہ کی مان کر چلیں گے, حکموں کو پورا کریں گے, نبی کے طریقے پر زندگی گزاریں گے, تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندہ جو دعا کرے گا قبول کریں گے, یعنی دعاؤں میں قبولیت ڈالیں گے. آپ کا ایک مسئلہ پیش آ گیا, آپ 2 رکعت نماز پڑھیے رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اچھی طرح وضو کر کے, اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیے اور یوں کہے کہ اللہ میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے, کسی پر میرا کوئی سہارا نہیں ہے, کسی پر میرا اطمینان, اتکال, توکل, بھروسہ نہیں ہے, تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے, یہ میرا مسئلہ اٹکا ہوا ہے, اے اللہ میرے مسئلے کو حل کر دے. آپ دیکھیے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ خدا کیسے حل کرتے ہیں. آپ کو خواب و خیال بھی نہیں تھا, اس انداز سے مسئلہ حل ہو جائے گا. دعا میں خدا قبولیت ڈالیں گے. اللہ نے سب سے بڑی جو چیز ہم کو دی ہے ایمان کے ساتھ, وہ دعائیں ہیں, اللہ سے لینے کا راستہ ہے. آج ہم اللہ سے نہیں لیتے ہیں بلکہ مخلوق کے پاس بھاگتے ہیں. بچہ بیمار ہو گیا فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, کوئی مسئلہ آ گیا فوراً وکیل کے پاس جائیں گے. کوئی بھی پریشانی ہے خالق کی طرف جانا جلدی نہیں ہوتا, مخلوق کی طرف جاتے ہیں. جب سارے مخلوق سے نا امیدی ہوتی ہے تب کہتے ہیں اللہ تو ہی کر دے. ڈاکٹر کے پاس گئے, حکیم کے پاس گئے, عامل کے پاس گئے, فلاں کے پاس گئے, لیکن سب کی طرف سے جواب نفی میں مل گیا. اب کہتے ہیں اللہ کسی سے کچھ نہیں ہو رہا تو ہی کر دے. سب سے پہلے اللہ کی طرف جائیں. گھر میں کوئی مسئلہ آیا 2 رکعت نماز پڑھے, پھر اللہ سے کہے, اور سبب کے درجے میں جو سبب اختیار کر سکتے وہ سبب اختیار کریں, سبب نہیں چھوڑنا ہے. اسباب کو چھوڑنا یہ توکل نہیں ہے, یہ کہتے ہیں تعطل ہے. اسباب اختیار کرے پھر کہے اللہ اسباب میں جان ڈالنے والی ذات تیری ہے, اسباب میں تاثیر ڈالنے والی ذات تیری ہے, یہ دوا میں شفا ڈالنے والی ذات تیری ہے. پیسوں سے دوا گئی ہے لیکن دوا میں تاثیر تو ڈالے گا. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جب بندہ دوا پیتا ہے, استعمال کرتا ہے, تو اندر جانے سے پہلے دوا پوچھتی ہے اے اللہ اس کی صحت کا سبب بنو یا بیماری کے بڑھنے کا سبب بنو. لقمہ اندر جاتا ہے تو پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ سے اے اللہ اس کی زندگی کا سبب بنو یا موت کا سبب بنو. کبھی کبھی ہوتا نا آدمی کھاتا ہے اور جو ٹھسکا لگتا ہے, اور جو دانا ہوتا ہے وہ بجائے کھانے کی نالی میں جانے کے سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے, اور آدمی اسے ٹھسکے میں ٹھس ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے. کیا ہوا؟ وہ ٹھسکا لگا مر گئے. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ نہیں سمجھنا تھا ہر کھانا زندگی کا سبب بنے گا, ہر پانی زندگی کا سبب بنے گا. اللہ جو چاہیں گے وہی ہوگا, ہمارا ایمان ہے. اس لیے کس سے مانگنا بولو؟ اللہ سے مانگنا. اب اللہ سے مانگنے کے لیے منہ بھی تو چاہیے. اللہ کی کچھ نہ مانے اور اللہ سے سب مانگے. اللہ پھر بھی دے رہے ہیں, لیکن اللہ کہتے ہیں میرے بندو میری مانو. اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں. رمضان کا تذکرہ چل رہا ہے, اس کے نیچے آیتیں ہیں. روزے کا تذکرہ چل رہا ہے کہ میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں کہ اللہ کہاں ہے, کتنی دور ہیں. اگر دور ہے تو زور سے پکاریں, قریب ہے تو آہستہ پکاریں. تو اللہ نے کہا انی قریب, میں بہت قریب ہوں, دور نہیں ہوں. کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے. جو تمہاری شہرت ہے نا جس کے پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے, اس سے بھی زیادہ قریب ہے ہم. تو کیوں دور جاتے ہو؟ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. اللہ فرماتے ہیں جب مانگنے والا پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں. آگے کیا کہتے ہیں؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, میرے بندو میری بھی مان لو.
مجھ پر ایمان لاؤ، میں جو کہوں وہ مان لو، پھر دیکھو تم جو کہو گے ہم مانیں گے، تمہاری ہر حاجت کو پورا کریں گے، ہر مشکل کو آسان کر دیں گے، ہم سے تعلق پیدا کرو۔ ساری دنیا کے لوگوں سے تعلقات جوڑنے کی کوشش ہے، جو خالق و مالک ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ دے کر خوش ہونے والا ہے۔ دنیا والے لے کر خوش ہوتے ہیں، وہ دے کر خوش ہوتا ہے۔ دنیا والوں کے خزانے جمع کرنے کے لیے ہیں، جس کے خزانے دینے ہی کے لیے ہیں، اس سے نہیں تعلق پیدا کرتے۔ ایمان کے معنی صرف یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا ہو گیا، ایمان کے تقاضے ہیں۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے اخلاص کے ساتھ اس کی بندگی کی، اس کی عبادت کی جائے، عبادت اور اخلاص کے ساتھ ہو، ریا کے ساتھ، دکھلاوے کے ساتھ، نامنوت کے لیے نہ ہو۔ نماز بھی اس کی عبادت ہے، روزہ بھی اس کی عبادت ہے، حج بھی اس کی عبادت ہے، عمرہ بھی اس کی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی اسی کی عبادت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب روزہ اور نماز تو اللہ کا حق ہے، لیکن جو ہے زکوٰۃ بندوں کا حق ہے، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ بھی اللہ ہی کا حق ہے، البتہ زکوٰۃ کا پیسے میں بندوں کا، مسکینوں کا حصہ ہے، حق اللہ کا ہے۔ جب بندہ جو ہے مسکینوں کو، یتیموں کو، ضرورت مندوں کو پیسہ دیتا ہے زکوٰۃ کا، تو یوں سمجھیے کہ گویا کہ وہ اپنا کوئی مینیڈر یا جو کوریئر ہے وہ کرتا ہے، تو یہ کوریئر ہے کون؟ یہ غریب غربا، اور اصل پہنچتا ہے وہاں جہاں بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو ان غریبوں کے ہاتھ پہ ہم دیتے ہیں تو یہ اللہ کے ہاتھ پہ جاتا ہے۔ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے۔ جسے 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں اگر 1 رکعت چھوڑ دیں، بلکہ 1 سجدہ بھی چھوڑ دیں گے، نماز نہیں ہوگی۔ ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، ایک قیام ہے، ایک رکوع ہے، ایک قومہ ہے، 2 سجدوں میں جلسہ ہے۔ اگر آپ 1 سجدہ چھوڑ دیں 4 رکعت میں، 8 سجدے 4 رکعت میں ہیں، 1 سجدہ چھوڑ دیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ پر جو ہے 10 لاکھ کی زکوٰۃ ہے، اگر آپ 1500 بھی نہیں دیں گے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی پوری۔ پائی کا حساب لگا کے زکوٰۃ دینا ہے۔ تبلیغ میرے دوستو صرف گھومنے کا، چلے 4 مہینے لگانے کا نام نہیں ہے، بلکہ تبلیغ تو پوری زندگی میں، پورے دن کو زندہ کرنے کا نام ہے۔ ایک محنت ہے، اس محنت سے بندے میں استعداد پیدا ہوتی ہے پورے دین پر چلنے کی۔ ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 4 مہینے لگائے، واپس آنے کے بعد 20 سال کی نمازیں قضا پڑھی، ادا نماز اور قضا نماز، مغرب سے لے کر عشاء تک مسجد میں، اور حساب لگا کر 5 وقت کی نماز، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، اور پھر وتر۔ اس طرح ایک دن میں کئی دن کی نمازیں قضا کی، اور کسی کو بتایا بھی نہیں۔ کہتے موت پر اس نے اپنے بھائی کو بتایا کہ میری 20 سال کی نمازیں تھی، میں نے نماز نہیں پڑھی تھی بالغ ہونے سے لے کر، اب جماعت میں جا کر آیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، فکر پیدا ہو گیا کہ نماز پڑھنے پر کیا ملتا ہے، نماز نہ پڑھنے کا کتنا بڑا نقصان ہے، اللہ کیسے ناراض ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اس لیے میں نے شروع کی۔ الحمدللہ آج مرنے سے پہلے میرے 20 سال کی نمازیں ادا ہو گئی۔ یہ استعداد پیدا ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہے جس نے جماعت میں 4 مہینے لگائے، واپس آنے کے بعد مالدار تھا، بلڈر تھا، بڑا بلڈر۔ ماشاءاللہ آج کل بلڈر بہت کماتے ہیں، اب کیسے کماتے ہیں وہ جانتے ہیں، صحیح کمائے تو بہت اچھی بات ہے۔ 18 سال اس نے زکوٰۃ نہیں دی تھی، اور 18 سال کا حساب لگا کے 18 سال کی زکوٰۃ نکالی۔ یہ اندر بات پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ سے ایمان کا تعلق ہے تو 2 باتیں ضرور پیدا ہو جانی چاہیے، ایک اللہ سے محبت، ایک اللہ کا ڈر۔ کیا بولو؟ اللہ سے محبت، دوسرے اللہ کا ڈر۔ اللہ کی محبت جب پیدا ہوگی تو اللہ کے فرائض کا ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ
ادا کرنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، رمضان کا اعتکاف کرنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ جتنے اوامر ہیں کرنے والے کام سب آسان ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کی محبت پیدا ہو گئی۔ دیکھو جس سے محبت پیدا ہوتی ہے اس کی ہر خواہش کو آدمی پورا کرتا کہ نہیں کرتا۔ بیوی سے محبت ہے، بیوی کہتی ہے کہ فلاں شادی کا موقع ہے، میرے پاس فلاں زیور نہیں ہے، اگر دلا دو تو اچھی بات ہے، حالانکہ اس کے پاس سہولت نہیں، پھر بھی بیوی کی خواہش ہے، بیوی سے محبت ہے، وہ زیور لا کے دے گا۔ بچے کچھ کہہ دیتے، بچوں کو لا کر دے، اس لیے کہ بچوں سے محبت ہے۔ محبت آدمی سے سب کچھ کرواتی ہے، اور محبت سب سے بڑا تعلق ہے، سب سے مضبوط تعلق محبت کا ہوتا ہے۔ جس سے محبت ہوگی اس پر سب لٹتا ہے، سب آدمی قربان کرتا ہے۔ ہمارے میں صحابہ میں یہی فرق ہے، صحابہ کو اللہ اس کے رسول سے غائب درجے کی محبت تھی، وہ سب قربان کرتے تھے، جان لگائی، مال لگایا، وقت لگایا، بچوں کو یتیم کیا، بیویوں کو بیوہ کیا، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، سب لگایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس کے رسول سے ان کو محبت تھی۔ آج وہ محبت کا تعلق ہم کو دنیا والوں سے ہو گیا، بیوی بچوں سے ہو گیا، کاروبار سے ہو گیا، دکان و مکان سے ہو گیا، تجارت سے ہو گیا، اس لیے ہم سے وہ قربانی نہیں ہو پا رہی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ محبت کا تعلق اللہ سے ہو، محبت، اللہ کی محبت سب پہ غالب ہو۔ یہ معنی نہیں کہ صاحب بیوی سے محبت نہ کرو، بچوں سے محبت نہ کرو، چیزوں گھر سے محبت نہ کرو، یہ ساری محبتیں ہوں گی، لیکن یہ ساری محبتیں نیچے ہو اللہ اس کے رسول کی، اللہ کی دین کی محبت غالب ہو جائے۔ اب جب ٹکراؤ ہوگا، اللہ کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، بیوی کچھ ایسا کہہ رہی ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اب اللہ کی محبت زیادہ ہے تو وہ کام کرے گا جو جس سے اللہ راضی ہو۔ بیوی ناراض ہو جائے تو ناراض ہو جائے، پرواہ نہیں ہم۔ تو ایک تو محبت کا تعلق اللہ سے ہو، اور دوسرے میرے دوستو خوف کا تعلق۔ خوف محبوب سے جیسے ہوتا ہے، چور کا خوف نہیں، سانپ و بچھو کا اور جو ہے شیر کا خوف جیسا تو ایسا نہیں ہے۔ خوف جیسے جس سے محبت ہوتی ہے اس سے تھوڑا ڈر بھی ہوتا ہے کہ ناراض نہ ہو جائے۔ جب اللہ کا ڈر دل میں ہوگا تو پھر اللہ نے جن باتوں کو حرام قرار دے دیا آدمی اس سے پوری طرح بچے گا۔ شراب نہیں پیے گا، جوا نہیں کھیلے گا، چوری نہیں کرے گا، بدکاری نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، خیانت نہیں کرے گا، حسد نہیں کرے گا۔ کوئی کام جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان سارے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ کیوں؟ دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ حدیث میں آتا ہے 7 قسم کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ ان میں سے ایک نوجوان ہوگا جس کو ایک عورت جو خاندانی عورت ہے، بازاری نہیں، خاندانی عورت ہے، اونچے حسب نسب کی ہے اور حسن و جمال کی پری ہے، وہ حور ہے، وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ اپنی خواہش پوری کرے، وہ خود دعوت دے رہی، لیکن یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، کہ ٹھیک ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تم خاندانی عورت ہو، حسین و جمیل بھی ہو، میں بھی جوان ہوں اور میرے اندر بھی جذبات ہیں، لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا اس لیے کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر مانے بن گیا۔ ایسے جوانوں کو، ایسے مردوں کو اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، جوانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو معلوم کہ اللہ کا ڈر دل میں ہوتا ہے تو آدمی خوشی میں ہو، غمی میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، خلوتوں میں ہو، جلوتوں میں ہو، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں ہو، بازار میں ہو، مسجد میں ہو، وہ کام نہیں کرے گا جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کا خوف میرے دوستو اللہ والوں کے ساتھ ملتا ہے، اللہ کے راستے میں چلو تو ملتا ہے، اللہ کی محبت اللہ کے راستے میں ملتی ہے۔ جن کی محبت ہمارے اندر ہے ان ساری چیزوں کو چھوڑو تھوڑے دنوں کے لیے، بیوی کو، بچوں کو، کاروبار کو، اپنے گھر کو، اپنے وطن کو چھوڑو اور جاؤ اللہ کے راستے میں۔ وہاں جا کے اللہ کو بولو، اللہ کو سنو، اللہ کی عظمت کے مذاکرے کرو، قدرت کے مذاکرے کرو، اللہ کی نعمتوں کے مذاکرے کرو، جنت کا مذاکرہ، جہنم کا مذاکرہ، مرنے کے بعد کی زندگی اور کام دینے والے اعمال کے مذاکرے کرو، سنو، اس کی دعوت دو۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت بھی دیں گے، اپنا خوف بھی دیں گے۔
پھر وہی کرنا جو کر رہے تھے، چھوڑنا نہیں ہے، کاروبار نہیں چھوڑنا ہے، ملازمت نہیں چھوڑنی ہے، گھر چھوڑ کر کہیں کسی پہاڑ پہ نہیں چلا جانا ہے، کسی سمندر کے ساحل پر جا کے جو ہے جوگی پناہ اختیار نہیں کرنا ہے، کرنا وہی ہے، لیکن اب اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کے ساتھ سارے کام کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ کے فرائض نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ یہ اصل زندگی ہے، یہ کر کے بندہ چلا گیا، آخرت بن گئی، ورنہ دنیا میں موج کر لیا، مزے کر لیا، خواہشات پہ چلا، اللہ کا کوئی حکم پورا نہیں ہوا، نبی کے طریقے پہ نہیں چلے، کھا پی کے مزے کر کے چلے گئے، آدمی مرنے کے بعد پچھتائے گا اور تمنا کرے گا، اے اللہ واپس کر دے، بات سمجھ میں آ گئی، اب وہ کروں گا جو تو چاہے گا۔ اللہ کہیں گے کلا، ہرگز نہیں، اب موقع نکل گیا، اب نہیں موقع ہے۔ اس لیے میرے دوستو اور بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، یہاں اچھا برا کرنے کے آدمی کو اختیار دیا گیا ہے، اچھا بھی بن سکتا ہے، برا بھی بن سکتا ہے، نیک بھی بن سکتا ہے، بد بھی بن سکتا ہے، مومن بھی بن سکتا ہے، کافر بھی بن سکتا ہے، موحد بھی بن سکتا ہے، مشرک بھی بن سکتا ہے، مخلص بھی بن سکتا ہے، منافق بھی بن سکتا ہے، جو چاہے بنے، اسے اختیار ہے، لیکن اس کا جو کیا ہوا ہے وہ سب مرنے کے بعد کھلے گا، مرنے کے بعد ساری باتیں سامنے آئیں گی اور اس کے بعد فیصلے وہاں پر ہوں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھلائی، نیکی، خیر کے کام کیے ہیں وہ بھی دیکھے گا، اس کا اسے بدلہ اور جزا ملے گی، اور اگر ذرہ برابر بدی برائی کی ہے، شر کیا ہے، اس کو بھی دیکھے گا اور اس کی سزا ملے گی۔ یہ نہ سمجھو کہ صاحب یہ چھپ کر لیا ہے، سامنے نہیں آئے گا، چھوٹا کام ہے سامنے نہیں آئے گا، چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو، ساری باتیں آخرت میں کھلیں گی اور اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ جزا و سزا طے کریں گے۔ اور مرنے کے بعد دو ٹھکانے ہیں، ایک جنت ایک جہنم ہے، تیسرا کوئی ٹھکانہ وہاں پر نہیں ہے۔ جو جہنم میں چلا گیا وہ ناکام ہو گیا، اور جو جنت پہ پہنچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ آئے تھے جنت میں، جانا تھا جنت میں، اور جنت میں جانے کے کام کرنے تھے، لیکن افسوس کی بات ہے کہاں سے آئے بھول گئے، کہاں جانا بھول گئے، دنیا میں ایسے لگ گئے کہ صاحب یہ جنت یاد ہی نہیں رہی، آخرت یاد ہی نہیں رہی، موت یاد ہی نہیں رہی۔ موت کا تذکرہ کرو کہتے ہیں مولانا ذرا جینے دو، مولانا کیا موت لگا رکھا ہے، بڈھا بھی مرنے تیار نہیں ہے۔ سنا ہے آپ نے لطیفہ، حقیقت ہے لطیفہ ہے کیا معلوم نہیں ہے، لیکن ہمارے مولانا یونس صاحب پونا والے، اللہ نے جسے بڑا کام لیا، بڑے آدمی تھے، بڑے متواضع، اللہ نے بہت کام لیا ہدایت کا، تبلیغ و دعوت کے راستے سے۔ انہوں نے ایک مرتبہ بیان کیا، بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک گاؤں میں ایک نانی اور نواسی رہتے تھے، نانی کی عمر 90 سال کی تھی، نواسی کی 19 سال کی تھی۔ اتفاق سے نواسی ایسی بیمار ہو گئی کہ علاج کراتے کراتے تھک گئے، ڈاکٹروں نے مایوسی کا اظہار کر دیا، اب اس کی کوئی دوا نہیں ہمارے پاس نہیں ہے، یہ چند دن کی مہمان ہے، جو مانگے وہ کھلا پلا دو، اس کے بعد جو اس کو جنت سے جانا ہے۔ نانی کو نواسی سے بڑی محبت تھی، اور ہر ہوتی ہے، جیسے ہمارے کہتے ہیں نا اصل سے بیاس پیارا ہوتا ہے، اپنے بچوں سے بچوں کے بچے پیارے ہو جاتے ہیں، دادو نانو پکارنے والے بچے چھوٹے چھوٹے وہ اپنے اصلی بچوں سے زیادہ پیارے ہو جاتے ہیں، ان سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو نانی کو نواسی سے بڑی محبت تھی، جب نانی نے سنا کہ صاحب میری نواسی چند دن کی مہمان ہے، اس نے اللہ سے کہا اللہ ایک ایسا کیسے ہوگا، میں 90 سال کی، میری نواسی 19 سال کی، میں نے تو 90 سال جی لیا، میں 90 سال کی ہو گئی، میری نواسی کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اور وہ مر رہی ہے، اے اللہ میری عمر اسے 90 سال کی دے دے، اس کی موت اگر ہے تو مجھے دے دے۔ دو ماں کی محبت میں گاؤں کا ماحول تھا، کرنٹ بجلی نہیں تھی، ایک ہی کمرے میں ادھر چارپائی نانی کی ادھر نواسی کی، چارپائی یو پی میں بہار میں جو ہے وہ رسی کی بناتے ہیں، کھاٹ جسے کہتے ہیں۔ چنانچہ دونوں سو رہے تھے، رات کے 12-1 بجے جو ہے آنگن کی کالی بکری اندر آ گئی،
کالی کالی بکری اندھیرے میں اندر آ گئی، اور بکری کی عادت ہوتی ہے کہ جو منہ میں ملے اسے چبا لیتی ہے، تو نانی کی چارپائی کو آگے چبانے لگی، چر 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 چر، تو نانی سمجھی ملک الموت شاید آ گئے، اب کیا ہوگا؟ تو کہنے لگی ملک الموت آپ سے غلطی ہو گئی ہے، بیمار ادھر نہیں ہے، بیمار ادھر ہے۔ سمجھ گئے؟ نانی بھی مرنے تیار نہیں ہے، نواسی مر جائے تو مر جائے لیکن نانی نہ مرے، میں نہ مرے۔ 90 سال کا ہو گیا، 80 سال کا ہو گیا، مرنے تیار نہیں ہے۔ کیوں تیار نہیں ہے؟ مرنے کے بعد والے اعمال کی تیاری نہیں ہے، ورنہ تیاری ہوگی تو آدمی جانے تیار ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت آیا، بیوی پاس میں بیٹھ کر رو رہی تھی اور یوں کہہ رہی تھی واہ کربا واہ حزنا، ہائے کرب ہائے غم ہائے مصیبت۔ شوہر انتقال کر رہے ہیں تو زبان سے کلمہ نکلے، کلمات، تو کیا کہا؟ لا تقولی واہ کربا واہ حزنا ولکن قولی واہ تربا غدا نلقى الاحبا محمدا وحزبا۔ اللہ کی بندی یہ نہ کہو ہائے مصیبت ہائے پریشانی، بلکہ کہو کیا مزے کی بات ہے، آج کا دن گزرے گا، کل میری جماعت سے ملاقات ہو جائے گی۔ کس سے؟ اللہ کے نبی سے، صحابہ سے ملاقات ہو جائے گی، ابو بکر عمر سے ملاقات ہو جائے گی۔ موت سے محبت یہ ایمان کی اور اللہ کے ولی ہونے کی علامت ہے۔ آج ہم میں کون ہے جو موت چاہتا ہے؟ موت کے نام سے موت آتی ہے، تو کہتے ہیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کا نام تبلیغ ہے، جہاں سے آئے تھے وہاں جانے کا نام تبلیغ ہے۔ اللہ کے حکم کو زندہ کرنا، نبی کے طریقوں کو اپنی ذات پہ زندہ کرنا، امت پہ زندہ کرنا، یہ تبلیغ ہے۔ صرف گھومنا پھرنا نہیں ہے، 3 دن لگ گئے، 40 دن کے 4 مہینے لگ گئے، یہ نہیں ہے، یہ تو ذریعہ ہے۔ مقصد کار الگ ہوتا ہے، طریقہ کار الگ ہوتا ہے، یہ طریقہ کار ہے، مقصد کار پورا دین ہے۔ اس لئے میرے دوستوں اور بھائیوں، اجتماع جو ہوتے ہیں یہ فکر دلانے کے لیے، یہ نہیں کہ صاحب بیان ہو گیا، ایک مولوی صاحب فلاں جگہ سے آئے تھے، فلاں آئے تھے، بیان کیا، مالا آ گیا، ماشاءاللہ، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بریانی کھائی ہے، کوئی اچھا کوئی مشاعرہ ہوا ہے، ظالم نے کیا شعر کا مزہ آ گیا، دوبارہ ارشاد۔ اس لیے تھوڑی بیان سننا ہے، ایک فکر لینا ہے، اے اللہ ہم کہاں ہیں، کیا کرنا تھا، کیا کر رہے ہیں، آخرت ہمارے سے ہم بھول گئے، کہاں جانا یہ بھول گئے۔ ایک آدمی جا رہا ہے، پوچھا وہ کہاں جا رہے ہو؟ معلوم نہیں۔ کیوں جا رہے ہو؟ معلوم نہیں۔ بولو کیا بولو گے آپ؟ ایک آدمی سفر کر رہا ہے، اس سے پوچھو کہاں جا رہے ہو؟ معلوم نہیں۔ کیوں جا رہے ہیں بھی معلوم نہیں، اور چلا جا رہا ہے۔ یہی حال ہمارا ہے، زندگی گزر رہی ہے، بھئی کیوں کہاں جا رہے ہو؟ معلوم نہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ معلوم نہیں۔ کیوں جا رہے ہو؟ معلوم نہیں۔ حالانکہ یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، یہ ہمارا گزرگاہ ہے، گزرنا ہے۔ منزل اصل آخرت ہے، اور جنت میں جا کے بہت مزے کرنا ہے، خواہشات وہاں پوری کرنی ہے۔ خواہشات پورا کرنے کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے۔ 60 70 80 سال دنیا میں رہنا، کتنی محنت کر رہے ہیں، قبر میں کتنا سونا ہے، ہزاروں سال سونا ہے، اس کی کوئی تیاری ہے؟ عالم برزخ ہے، میں 6 عالم بتایا تھا، عالم آدم، عالم ارواح، عالم ارحام، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ عالم برزخ قیامت اور مرنے کے بعد کا جو زمانہ ہے، یہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ چاہے آدمی قبر میں رہے، چاہے آدمی کو جلا دیا جائے، سمندر میں ڈال دیا جائے، اس کی راکھ بکھیر دی جائے، یہ سارا زمانہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ قیامت تک کا زمانہ کتنا لمبا زمانہ اللہ ہی جانتے ہیں، اس کے بعد اس کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ پھر قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ اسی کو اللہ نے دعوت دی ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا خیال رکھو، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو اللہ کی نافرمانی کر کے۔ اور آگے کیا کہا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تم میں سے ہر آدمی یہ سوچ لے، دیکھ لے کہ کل کے لیے اس کے پاس کیا تیاری ہے۔ کل کے معنی یہ نہیں ہے کہ صاحب جیسے آج جو ہے سنیچر ہے تو کل اتوار ہے، اب سنیچر اتوار کے بعد بھی تو کل آئے گی، لیکن کل کے معنی ہے کہ اس کے بعد کوئی کل نہیں ہے۔ آدمی مر گیا، قیامت آ گئی، پھر کل کہاں سے آئے گی؟ تو یہ کل ہے جس کے بعد کوئی کل نہیں ہے، کوئی ٹمارو نہیں ہے۔ جیسے کنڑ میں کہتے ہیں کہ صاحب تو کیا بولتے ہیں؟ ناڑے ناڑے۔ ہم نے سنا، بچپن میں سنتے تھے کہ راتوں میں گھروں میں جو ہے ایک بھوتنی پتہ نہیں کیا چڑیل پڑیل آتی ہے، تو دروازے پہ لکھ دینا ناڑے با، کیا بنا؟
नाले बा, वो आती है देखती है नाले बा, अच्छा कल बुलाया चले जाती है, फिर आती है तो फिर वही नाले बा लिखा हुआ है, फिर आती चली जाती, फिर आती ही नहीं अंदर, उसका नाले आता ही नहीं। तो गद के माने ऐसा गद, ऐसा कल जिसके बाद कोई कल नहीं है, मर गया कल चली गया, कल नहीं आएगी जिंदगी की, क़यामत आ गई फिर कल नहीं आएगी। तो अल्लाह ने कहा कि मरने के बाद या क़यामत के बाद जो तुम्हें आमाल काम देने वाले हैं उसकी तैयारी आज की कि नहीं की, इसलिए आज करने का ज़माना है, आज हिसाब नहीं है, कल अमल नहीं है। आज कर लो जो करना है, कल हिसाब देना है, आज हिसाब नहीं है, कल अमल नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों और भाइयों, तबलीग में कहते हैं कि हर आदमी की ज़रूरत है, हर आदमी अल्लाह के रास्ते में चले, अपने को भी बनाए, अपने फिक्रों को बदले, अपने मिजाज को बदले, ख्याल को बदले, जज्बात को बदले, और फिर मरने से पहले मरने की तैयारी खुद भी कर ले, और जन्नत में ले जाने वाले जो अमाल हैं उन अमाल को खुद भी कर ले, और दूसरों पर मेहनत करके उनको भी तैयार करे, खुद भी निकले दूसरों को निकाले। इसलिए कि दीन खैरखाही का नाम है। हम जन्नत में जाना चाहते हैं, हम जन्नत में जाकर क्रिकेट नहीं खेलेंगे, सारी जन्नत हमारी है, सबको जन्नत में लेकर जाना है। अल्लाह ने हमारी जान और माल का सौदा कर लिया। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अंफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, अल्लाह ने फरमाया हमने ईमान वालों की जान और माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। ना जाने तुम्हारी हैं ना माल तुम्हारे हैं, अगर जन्नत चाहते हो जान और माल वहाँ लगाओ, उतना लगाओ, वैसे लगाओ जैसे हमने नबी को और नबी के सहाबा को अमलन नमूना पेश करके तुम्हारे सामने रखा है, वहाँ जान और माल लगाओ। खाओ भी, पियो भी, शादी भी करो, घर भी बनाओ, सवारियां भी लो, लेकिन सारा पैसा इस पे ना लगाओ, सारा वक्त इस पे ना लगाओ। ये ज़रूरतें पूरी करो, लेकिन मकसद तुम्हारा ये नहीं है। मकसद तुम्हारा आखिरत है, और आखिरत की तैयारी करो, खुद भी आखिरत में कामयाब होने की फिक्र करो, और सारे आलम के इंसान आखिरत में कामयाब हो जाए उसकी मेहनत करो, उसी का नाम दावत और तबलीग है। इसलिए कहते हैं ये इज्तिमा माशाअल्लाह पूरे जो है कर्नाटक के सारे अजला में इज्तिमा हो रहे, अब तक तकरीबन 15-16 इज्तिमा हुए। तुमकूर में इज्तिमा हुआ अभी एक हफ्ता पहले, 2 हफ्ते पहले शायद, कि 2 लाख का मजमा था एक ज़िले का। मैसूर में इज्तिमा हुआ माशाअल्लाह, वहाँ भी 1.5 लाख के करीब मजमा था। इसी तरह बीजापुर का इज्तिमा हुआ, वहाँ भी 1 लाख से ऊपर मजमा था। गदक में हुआ, वहाँ भी इस तरह। अल्लाह का करम है कि एक ज़िले में हज़ारों नहीं, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक का मजमा जमा हो रहा है। और इज्तिमा से पहले भी मेहनत हो रही, इज्तिमा के बाद भी अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले अल्लाह के बंदे अल्लाह के रास्ते में जाके मेहनत कर रहे हैं। इसलिए माशाअल्लाह गोवा भी हमारा एक सूबा है, और गोवा भी जो है माशाअल्लाह बेंगलोर के मशवरे से माशाअल्लाह हमारा सूबा चलता है। तो लिहाजा सबसे गुजारिश है कि इज्तिमा से पहले मेहनत हुई माशाअल्लाह। पहले ही दिन इतना बड़ा मजमा, हमने सुना कि माशाअल्लाह यहाँ जुमे की नमाज भी हुई, कि लोग जुमे की नमाज में आ गए, और तकरीबन 700-800 का मजमा उसने जुमे की नमाज पढ़ी। कल हम जो है जुमे में कोलार का आधा ज़िला चिकबालापुर का इज्तिमा था, वहाँ भी तकरीबन 50,000 के करीब लोग मजमा था। जुमे की नमाज हमने वहाँ पढ़ी है। जुमे से पहले बयान हुआ, उलमा में बात हुई, फिर आखिरी बात फारूबी की हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हमारे पूरे सूबे में इज्तिमात हो रहे। सूबे की तरह इस तरह ये गोवा भी एक सूबा है, इसका भी माशाल्लाह पूरे सूबे का इज्तिमा है। तो माशाल्लाह यहाँ लोग दुनिया के लिए आते हैं, दुनिया के मौज व मज़े करने के लिए आते हैं, खुराफात के लिए आते हैं। हम ऐसे माहौल में मेरे दोस्तों हम दीन के लिए कुर्बानी दें, वक्त निकालें, जान लगाएं, माल लगाएं। अल्लाह हमसे पूछेंगे तुम रहते थे गोवा में, तुमने हमारे दीन के लिए क्या किया? दुनिया के लोग आते थे यहाँ खुराफात करने के लिए, ऐश व मस्ती निकालने के लिए, लेकिन तुमने हमारे दीन के लिए क्या किया? तो हम कह सकते हैं अल्लाह हमने भी उंगली कटाई है, शहीदों में शामिल कर दे। अल्लाह ज़िंदगी तो नहीं लगा सके, 4 महीने लगाए, चिल्ला लगाया, तेरे रास्ते में चले, तेरे बंदों की खुशामदें की, एक एक दरवाजे पर जाकर हमने दस्तक दी, लोगों को समझाया, हम कह सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों दरख्वास्त है कि इस इज्तिमा से इंशाल्लाह कल मगरिब तक, इशा तक हमारा इज्तिमा है, और इंशाल्लाह परसों से जमातें अल्लाह के रास्ते में रवाना होंगी। ज़्यादा हिम्मत करके बताइए कि इज्तिमा से नक़द 4 महीने के लिए जो हजरात तैयार हैं, इनफरादी तौर पर या जमात की शक्ल में बताएं खड़े होकर कि हमारी जमात 4 महीने की है या हम 4 महीने के लिए हैं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे की तरतीब क्या करना है वो आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा।